ہیں زوال مادہ اجزا آفرینش کے تمام، مہر گردو ہے چراغ راہ گزارے بادیاں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو دنیائے شعر کی اگر میں کہوں کہ سب سے لطیف ترین تشبیہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو میں غلط نہ ہوں گا۔ یقین یعنی کہ شعر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ نام ہی تشبیہات اور استعاروں کا ہوتا ہے، لیکن مرزا غالب نے یہ ایک ایسی تشبیہ دی ہے کہ میں نے جب زندگی میں پہلی مرتبہ اس شعر کو پڑھا تو میں بہت دیر تک یوں سمجھے کہ ہکا بکا رہا اور میں اس میں کھویا رہا کہ اتنی بڑی تشبیہ اور اس خوبصورتی کے ساتھ نظم کی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرتا ہوں، اور اس التماس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تو آئیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو شعر ہے زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام، مہر گردوں ہے چراغ راہ گزارے بادیاں۔ سب سے پہلے اس کے معنی سمجھ لیں۔ پہلے لفظ ہے زوال آمادہ، یعنی جو چیز زوال پذیر ہو، زوال پر تیار ہو۔ آمادہ کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا، اور زوال آمادہ یعنی جو زوال پر تیار ہو، جو زوال پذیر ہو، زوال ہونے والا ہو جس کو۔ ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام۔ آفرینش جو ہے یہ حاصل مصدر ہوتا ہے آفریدن کا۔ آفریدن کہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا، اور آفرینش یعنی جو چیز پیدا کی گئی ہے، یہ پیدائش۔ تو اس سے مراد یہ کائنات ہے، یہ ہستی ہے۔ تو اب ذرا مصرے کا مطلب سمجھیں کہ ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام۔ اجزا جز کی جمع ہے، آپ جانتے ہیں، یہ تو بہت آسان لفظ ہے۔ تو ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام، یعنی اس کائنات کے جتنے بھی اجزا ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ فانی ہیں، وہ فنا پذیر ہیں، فنا ہونے والے ہیں۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے، ٹھیک، ایک بات ہے جو غالب نے جو ہے وہ کی ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی ہے کہ کل من علیہا فان، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ فنا پذیر ہے، فنا ہونے والا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ غالب کا کمال دیکھیں کہ اس کو انہوں نے ثابت کیسے کیا، اور ایک تشبیہ دی انہوں نے، کمال تشبیہ دی ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ مہر گردوں ہے چراغ راہ گزارے بادیاں، یعنی وہ جو ایک دعویٰ کیا کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ فنا پذیر ہے، اس دعوے کے ثبوت کے طور پر غالب نے ایک جو ہے بات کی، ایک تشبیہ دی، کمال تشبیہ دی۔ آپ اش کر اٹھے گی اس کو سمجھ کر۔ مہر گردوں، مہر گردوں کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے اوپر جو سورج نظر آ رہا ہے، مہر گردوں۔ اس کے بعد آگے ہے چراغ راہ گزارے بادیاں۔ تو اس کو غالب نے جو ہے یعنی سورج کو جو ہے وہ چراغ راہ گزارے باد قرار دیا۔ تو اب اس کے میں نے سمجھیں چراغ راہ گزارے باد کہتے ہیں ہوا کو، یعنی فضا کے اندر جو ہوا چلتی ہے، تو راہ گزر یعنی اس کی راہ گزر، اور چراغ یعنی ہوا کے راستے میں رکھا ہوا ایک چراغ راہ گزارے باد، یعنی ایسی راہ گزر کہ جس میں ہوا جو ہے وہ چل رہی ہو، اس راستے میں رکھا ہوا چراغ، یا آپ اس کو آسان لفظوں میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کے دوش پر رکھا ہوا ایک چراغ۔ اس کے بعد آخر میں ہے یہ یہاں کے مقابلے میں یا یہاں کے متبادل کے طور پر جو ہے یہ قدیم استعمال ہے۔ پہلے دونوں صورتیں جائز ہوتی تھیں، یہاں بھی اور یہاں بھی۔ آج کل جو ہے وہ یہاں کو اور یا وہاں کو اسی طرح سے جو ہے وہ متروک قرار دیا جاتا ہے۔ آج کل یہاں اور وہاں جو ہے وہ کہنا روا ہے۔ تو اب ذرا دوسرے مصرے کا مکمل مطلب سمجھیں۔ علی کہتا ہے کہ مہر گردوں ہے چراغ راہ گزارے وادیاں، کہ آسمان کے اوپر جو ہمیں سورج نظر آ رہا ہے یہ بھی ہوا کے راستے میں رکھا ہوا ایک چراغ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ غالب نے اپنا دعویٰ اور یہ کہ یہ کائنات جو ہے فنا پذیر ہے، اس کو ثابت کیا کہ جو بھی چراغ راستے میں کہیں ہوا کے دوش پہ رکھا ہوا ہوگا، اس نے جو ہے کسی نہ کسی ہوا کے جھونکے سے بالآخر بجھنا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ آندھی میں کوئی چراغ رکھ دیں تو اس آندھی کے اندر، اس ہوا کے اندر آپ چراغ کو کب تک اس کو بچا سکیں گے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی ایک ایسا جھونکا آئے گا کہ جو اس کو بجھا دے گا۔ تو اب تشبیہ کی ندرت پر غور کریں کہ ایک غالب نے کس طرح سے جو ہے سورج کو ایک چراغ قرار دیا، اور پھر دیکھیں کہ سورج جو ہے وہ ہوا کے اندر موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ سائنٹیفکلی اگر کہا جائے کہ دیکھیں جی وہاں تو خلا ہے اور خلا میں ہوا نہیں ہے، آپ اس چیز کو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ ہمیں تو بظاہر جو سورج نظر آتا ہے وہ فضا میں نظر آتا ہے، اور فضا جو ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ ہوا سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو غالب کا کمال دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے سورج کو جو ہے وہ ایک چراغ قرار دیا، اور چراغ قرار دینے کے بعد اس کو جو ہے وہ چراغ راہ گزارے بعد جو ہے وہ سمجھا
کہ جس طرح سے ہوا کے دوش پر یا ہوا کی راہگزر میں رکھا ہوا ایک چراغ ہوتا ہے اور بالآخر اسے کسی نہ کسی ہوا کے تھپیڑے سے جو ہے وہ بجھنا ہوتا ہے، تو سورج بھی ایک ایسا ہی چراغ ہے کہ جو ہوا کے دوش پہ رکھا ہوا ہے، فضا کے اندر جو ہے وہ معلق ہے، کسی نہ کسی ہوا کے تھپیڑے کے ساتھ یہ چراغ جو ہے بالآخر جو ہے وہ بجھ جائے گا۔ تو غالب کا وہ جو دعویٰ ہے کہ ہیں زوال آمادہ اجزا آفرین عشق تمام، وہ جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے گا۔ اب دوبارہ شعر پر غور کریں کہ ہے زوال آمادہ اجزا آفرین عشق تمام، کہ اس کائنات کے جتنے بھی اجزاء ہیں یہ زوال پذیر ہیں، اور دلیل کے طور پر مہر گردوں ہے چراغ راہ گزارے بادیاں، کہ اور تو اور کہ جو سورج اتنا بڑا ہے، جس پر کہ ہماری حرارت کا دار و مدار ہے، جس پر کہ اس کائنات کی تمام تر سرگرمیوں کا دار و مدار ہے، وہ سورج کے اگر طلوع و روشنی ہوتی ہے، وہ سورج کے اگر غروب ہو جائے تو رات آ جاتی ہے، وہ سورج کے جس سے ہماری خوراک، جس سے ہماری انرجی، ہماری حرارت جو ہے وہ جنم لیتی ہے، تو وہ سورج جو ہے وہ بھی ایک چراغ راہ گزارے باد ہے، کسی نہ کسی ہوا کے تھپیڑے سے اس کو جو ہے اپنی اجل کو لبیک کہتے ہوئے بجھ جانا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ غالب نے یہ تشبیہ جو ہے وہ دی ہے، اور کمال تشبیہ دی ہے۔ تو چونکہ یہ تشبیہ کے اوپر بات ہو رہی ہے تو میں ساتھ میں تھوڑی سی ایک اضافی چیز بھی بیان کر دیتا ہوں کہ تشبیہ کے حوالے سے یہ میں نے مستقل ایک ویڈیو بھی پہلے بنا رکھی ہے کہ اس کے جو ہیں وہ 5 اجزاء ہوتے ہیں۔ میں 1 بائی 1 سب کو گنوا بھی دیتا ہوں۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہی جس کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جائے، حرف تشبیہ جس حرف کو جو ہے بطور تشبیہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور وجہ تشبیہ کہ وہ جو ایک وجہ مشترک ہوتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ جس وجہ سے ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیتے ہیں، وہ جو ہوتی ہے اس کو وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ یعنی مقصود، غرض کا مطلب ہے مقصود، کہ آخر آپ جو ہے کیا کہنا کیا چاہتے ہیں، کیوں اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، آپ کا مقصود کیا ہے، ٹھیک، تو اس کو جو ہے وہ غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 5 جو ہوتے ہیں وہ تشبیہ کے اراکین یا ارکان جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو نہ صرف یہ کہ غالب کی ایک بہت خوبصورت تشبیہ سننے اور سمجھنے کو ملی ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تشبیہ کے جو 5 اراکین ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمارا اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔